إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ مؤمن آیت نمبر 60 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو، دعا کو قبول کروں گا۔ محترم سامعین، آیات کریمہ کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع خطابت ہے ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ محترم سامعین، آج موجودہ دور میں جسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، آج جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ کہیں شام میں، کہیں فلسطین میں، کہیں مصر میں، کہیں لیبیا میں، کہیں بنگلہ دیش میں، کہیں برما میں، کہیں ہندوستان میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج امت مسلمہ کی نجات کے لیے اور دشمنان اسلام کی ذلیل و رسوا ہونے کے لیے آج دنیا کے سارے مسلمان قنوت نازلہ کا اہتمام کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ حرمین شریفین مکہ مدینہ کے اندر بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ ذرا غور کریں، دیکھیں آپ، آج ہمارے لیے اتنی دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اتنی دعائیں ہونے کے باوجود بھی آج ہماری حالات میں تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حالات بدل کیوں نہیں رہے ہیں؟ مصیبتوں سے نجات کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی سوچا آپ نے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، لمبی لمبی دعائیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ حرمین شریفین اور مکہ مکرمہ کے اندر بھی دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اتنی مقدس جگہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا وجہ اس کی ہے؟ تو آئیے ہم دیکھنا چاہیں گے، حالانکہ اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے، ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔
تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم دعا کریں اللہ نہ سنے، لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ مصیبتوں سے چھٹکارا کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیا وجہ اس کی ہے؟ آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے کہ آج ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں، اس کی اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے ذرا دیکھنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلی وجہ دعوت دین سے انحراف۔ مطلب یہ ہے آج ہماری دعاؤں میں اثر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور پہلی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اجتماعی طور سے دعوت دین کو دینا، دعوت کو عام کرنا، اسلام کو عام کرنا، اس کو پھیلانا چھوڑ دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دیا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم امت محمدیہ کو خیر امت کے لقب سے نوازا تھا۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت محمدیہ خطاب امت محمدیہ سے، ہم لوگوں سے ہے، تم بہترین امت ہو۔ کیوں اچھی امت کیوں ہو؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ آگے بیان فرما رہا ہے وجہ کیا اس کی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ اسباب کیا؟ ریزن کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے والے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اسی وجہ سے تم خیر امت ہو، اچھی امت ہو۔ اس کا الٹا کر لیں آپ، اگر یہ کام نہ کریں گے ہم تو کیا ہوگا؟ ہم امت خیر امت نہیں کہلا پائیں گے ہم۔ لیکن آج ہم نے یہ فریضہ کو چھوڑ دیا ہے، اور آج ہم نے، ہمارا ماحول کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے؟ آج ہم نے صرف دعوت دین کو، تبلیغ دین کو مسجد میں خاص کر دیا ہے، خطبہ جمعے کی شکل میں مسجد میں خاص کر دیا ہے، صبح شام دروس کی شکل میں ہم نے آج دعوت دین کو خاص کر دیا ہے۔ کہاں؟ پروگرام کی شکل میں، بس وہاں جاؤ، بس وہیں خاص ہے بس۔ لیکن آج ہم نے انفرادی زندگی میں اس پر کبھی غور نہیں کیا۔ آج ہم نے انفرادی زندگی میں دعوت تبلیغ کو اہمیت نہیں دیا، اس کے فریضے کو انجام نہیں دیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، ہماری بیوی بچے کیسے ہیں، ہمارے والدین کیسے ہیں، ان کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے، کبھی ہم نے ان کو سمجھایا، تبلیغ کیا؟ نہیں تبلیغ کیا۔ اسی طرح آج ہمارے رشتہ دار بہت سارے ایسے ہیں، آپ کے اور ہمارے بھی، جو شرک و بدعات میں جی رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو دعوت دی، تبلیغ کیا، سمجھایا؟ ان کی دعوت تو ہم کھانے جاتے ہیں بڑے شوق سے، اہتمام کے ساتھ، ان کے یہاں ولیمے میں جاتے ہیں، لیکن ولیمے میں جانے کے بعد بھی، ان کی دعوت کھانے کے بعد بھی ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، ان کو تبلیغ کرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح آج ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر دنیاوی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر تبلیغ دین نہیں کرتے ہیں، دین کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دوستی خراب ہو جائے گی، معاملات خراب ہو جائیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ آج ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کسٹمر سے، اس کا جو زیادہ گہرا تعلق ہے، کبھی سمجھایا بیٹھا کے ذرا سا آ جائیں آپ، کاروبار تو ماشاءاللہ ہم سے کرتی ہیں آپ، لین دین ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ میرے اچھے کسٹمر ہیں، اچھے گراہک ہیں، ذرا کبھی آئیے آپ آرام سے، کبھی بات چیت آپ سے ہوگی۔ کیا وجہ ہے؟ تبلیغ دین کے لیے کبھی سوچا ہم نے؟ یہ انفرادی زندگی ہے، صرف خطبہ جمعے کے لیے خاص کر لینا، بس یہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے، بس دروس کر لینا صبح شام، بس باہر اپنا آزاد نہیں۔ ہم دیکھیں، غور کریں، انفرادی زندگیوں میں ہماری یہ مزاج ہے یا نہیں ہے، یہ جذبہ ہمارا ہے یا نہیں ہے انفرادی زندگی کے اندر میں۔ اور یہ جان لیں، اگر ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، یہ فریضہ انجام نہیں دیا، تو جان لیں اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ضرور بھی ضرور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یہ کام چھوڑ دو گے، تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا، پھر تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے آپ، صرف یہ مخصوص کر دینا، محدود کر دینا۔ آج یہی وجہ، اکثر لوگ غافل ہیں دعوت دین سے،
مسجد میں چلے گئے، ختم، مسئلہ ختم ہو گیا، باہر میں آزاد۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر یہ فریضہ چھوڑ دو گے، تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ سب سے پہلی وجہ ہے آج ہماری دعاؤں میں اثر اس لیے نہیں ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے حرام کمائی۔ حرام کمائی آج ہماری دعاؤں میں اثر اس لیے نہیں ہے، اس کی دوسری وجہ کہ ہم حرام کما رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ ان کے جو اسباب ہیں کھانے کے، کمانے کے، وہ حرام ہیں۔ کبھی سودی کاروبار کے ذریعے، کبھی کسی کو دھوکہ دے کر، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی کر کے، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کر کے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامان تو حلال ہے لیکن بیچتے غلط طریقے سے اس کو، تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ پاکیزہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے سارے رسول آپ نیک اعمال کیجئے اور حلال روزی کھائیے۔ آپ اس سے پتہ ہی چلا کہ نیک عمل کا تعلق حلال روزی سے بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ ہوا جب تک کہ ہمارا نیک عمل اس وقت تک نیک نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری روزی حلال کی نہ ہو۔ اسی طرح ایک مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ ایک آدمی سفر کر کے لوٹتا ہے، لمبا طویل سفر کرتا ہے، لوٹتا ہے، وہ آتا ہے گھر، اس کے بال پرے گندے ہوتے ہیں، اس کے جسم میں پرے گندے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے بالکل خراب ہوتے ہیں، پرا گندے ہوتے ہیں، اور وہ اسی حالت میں، سفر کی حالت میں لوٹ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے گریہ وزاری کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ کیا بولتا ہے وہ؟ یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے اللہ۔ اور یہ جان لیں آپ، مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سفر کی حالت میں گریہ وزاری کے ساتھ رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے کہ مسافر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافر کی دعا جو ہوتی ہے قبول کی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں اسی حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ اس کی دعا قبول کیسے ہوگی، اس کی دعائیں قبول کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا جو ہر چیز حرام ہے، اس کی غذا جو کھا رہا ہے، پرورش جو پائی ہے جس میں اس کا، وہ مکمل حرام ہی کا ہے، تو اس کی دعائیں قبول کیسی کی جائیں گی؟ تو دیکھیں آپ، تو دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ حلال کمائی۔ اگر ہم حرام کمائیں گے، لاکھ دعا کر لیں آپ، تہجد میں، قنوت نازلہ میں، دعائیں قبول نہیں کی جائے گی۔ یہاں تک کہ آپ حرمین شریفین میں جا کر بھی دعا کریں آپ، لیکن کمائی حرام کی ہے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، رد کر دی جائیں۔ اسی طرح نمبر 3، ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں؟ اس کی تیسری وجہ کیا ہے؟ خوشحالی کے دنوں میں اللہ سے دعائیں نہ مانگنا، اچھی حالات میں اللہ سے دعائیں نہ مانگنا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اکثر مسلمانوں کی حالت، آج ہم اللہ کو اس وقت یاد کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جب مصیبتیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب بیماری آتی ہے تب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب اچھی حالات ہوتے ہیں، خوشحالی کی حالات، آرام کی حالات، سکون کی حالات، تو اللہ کو یاد نہیں کرتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ کیوں یاد کر رہے ہیں اللہ کو؟ بھائی آرام ہے، سکون ہے، چین ہے، کیوں یاد کریں؟ مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، کیوں اللہ کو یاد کریں گے ہم؟ تو آج اکثر کیا ذہن یہ بن چکا ہے، مصیبت آئی تب اللہ کو یاد کریں، بلکہ اکثر کی حالت تو یہ ہے کہ بعض مسلمان تو ایسے بھی ہیں مصیبت میں بھی غیر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مصیبت میں بھی۔ اتنی بڑی بات ہے، دیکھیں آپ، مصیبت آئی کہاں جا رہے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس، مزار میں، درگاہ میں، اس کو تو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اسی کو پکار رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا آج اکثر مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ مصیبت آئی تب اللہ کو یاد کریں گے ہم، تب دعائیں کریں گے ہم، خوشحالی ہے تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے، بھول جائیں گے ہم۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ۔ دیکھیں آپ، یہ کمزوری انسان کی ہے، کیا کہ جب انسان کو مصیبتیں آتی ہے نا، دعانا لجنبہ، ہم سے دعائیں کرتا ہے، ہر وقت پہلو کے بل، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے دعائیں کرتے رہتا ہے، ہمیشہ دعا میں وہ لگا رہتا ہے۔ لیکن فلما کشفنا، جیسے ہی ہم اس کی مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں، عنہ ضرہ مرہ، ایسا وہ بھاگتا ہے جیسا کہ مصیبت اس پر آئی ہی نہیں ہو۔
دعا سے نکل جاتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس پر مصیبت اس سے پہلے آئی ہی نہیں ہے، وہ بالکل بھاگ جاتا ہے وہ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ 25 پارے کے اندر بیان فرماتا ہے کیا؟ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، انعام کی بارشیں کرتے ہیں، انعام دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، منہ موڑ لیتا ہے۔ انعام ملی، نعمتی ملی، صحت ملی، عافیت ملی، دولت ملی، جوانی ملی، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، بس دائیں طرف چلا گیا، منہ موڑ لیا۔ لیکن کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جیسے ہی مصیبتیں آتی ہیں، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، لمبی لمبی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے وہ۔ یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کرے، سنے مصیبت کے اوقات میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کی حالات میں اللہ سے دعائیں کریں۔ ترمذی کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتی ہیں کہ جس کو یہ پسند ہو، جس کی یہ تمنا ہو، جس کی یہ چاہت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں میں اس کی دعائیں قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی کی حالات میں زیادہ دعا کرے۔ وہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مصیبت میں اللہ میری سنے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ خوشحالی کی حالات میں، اچھی حالات میں زیادہ دعا کیجیے آپ، تاکہ آپ کی دعا قبول ہو مصیبت کے اوقات میں۔ تو یہ تیسری وجہ ہے۔ اسی طرح چوتھی وجہ کیا ہے ہماری دعا میں اثر نہ ہونے کی؟ نیکیوں میں پیچھے رہنا اور گناہوں میں آگے رہنا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے، وہ نیک اعمال میں بہت کوتاہ ہیں، پیچھے ہیں، اور گناہوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیجیے آپ، اکثر مسلمان کا حال یہ ہے کہ نیک اعمال کے بجائے بدعات و شرکیات میں جی رہے ہیں، اسی کو نیکی سمجھتے ہیں۔ وہ بدعات، شرکیات یہ اچھا عمل ہے، اسی کو نیک عمل سمجھتے ہیں، لیکن نیک عمل کو سمجھتے ہیں یہ خراب عمل ہے۔ آج یہ حال ہو گیا ہے انسان کا۔ تو اللہ میری دعا قبول کس طرح کرے گا، کس طرح سنے گا؟ اللہ کا یہ وعدہ ہے، جب تم میری بات مانو گے تب میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، شرط ہے، جب میری بات مانو گے تم، تب میں تمہاری دعا کو سنوں گا۔ ایسا نہیں تم جو بھی کرتے رہو، شرک میں جیو، بدعات میں جیو، پھر بھی تمہاری دعا کو میں سن لوں، ایسا نہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، جب تم میری بات مانو گے، توحید کو اپناؤ گے، تب میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ کیا، ذرا پڑھیں آپ سورہ بقرہ کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، یہ عقیدے کا سوال ہے، اس کو چھوڑیں آپ، اللہ کہاں ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دیجیے آپ میں قریب ہوں۔ کس طرح قریب ہے؟ اللہ وضاحت موجود ہے حدیث کے اندر، قرآن کے اندر میں قریب ہوں، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن کب سنوں گا؟ شرط آگے ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب وہ میری بات کو مانے گا تب، ایسا نہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے گا تب میں سنوں گا۔ شرط کے ساتھ یہاں پہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات مانو، میں تمہاری پکار کو سن لوں گا۔ تو آج یہ بھی ہے، ہم شرکیات میں، بدعات میں جیتے ہیں، دعائیں لمبی لمبی کرتے ہیں، عمل خراب ہے لیکن دعا لمبی لمبی ہے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو دعا میں اثر اس لیے نہیں ہے۔ اسی طرح پانچویں وجہ کیا ہے؟ کچھ دن دعائیں کرنا پھر چھوڑ دینا۔ جیسے کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک انسان دعا کر رہا ہے، لکھتا ہے قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، دعا ہی چھوڑ دیتا ہے، دعا نہیں کروں گا میں۔ آج اکثر لوگوں کا حال میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے، دعائیں خوب کیا، 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بیٹی ہمیشہ ہو رہی ہے، دعائیں اتنی ہم نے لمبی کی، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہو گئی، کیا مسئلہ ہے؟ تو کیا کرتا ہے وہ؟ بالکل غصہ سے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ۔ تو یہ بخاری کی حدیث سے سنیں، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، تم میں سے ہر ایک شخص کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی بازی نہ کرے، یہ مطلب جلدی بازی کرنے کا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ آپ یہ دعا کریں، میں نے دعا کیا لیکن اللہ قبول ہی نہیں کرتا، یہ مطلب اس کا ہے۔ دعائیں کریں لیکن چھوڑ دیں دعا کرنا آپ کی، نہیں دعا میں نہیں کروں گا کیونکہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا اثر مجھے دکھ نہیں رہا ہے۔ اب اس طرح بول کے آپ دعا کرنا چھوڑ دیں، یہ جلدی بازی ہو گیا۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیں آپ، اس کی وضاحت چونکہ ہے نہیں وقت کہ ہم آپ کو بیان کریں۔ ہم دعا کی قبولیت کے طریقے 3 ہیں، وضاحت کا وقت نہیں میرے پاس ہے، آگے چلیں۔ کہ چھٹی وجہ، آج ہمارے دعا میں اثر کیوں نہیں؟ چھٹی وجہ کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہونا، دعا کی قبولیت کا یقین ہمارے دلوں میں نہ ہونا۔ آج اب کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں سب چیز، لیکن قبول ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ بس دعا کر رہے ہیں، یوں ہی ہو جائے تو ہو جائے، نہیں، بلکہ
ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کی نبی نے بیان فرمایا تم اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو قبولیت کی یقین کے ساتھ، دل میں یقین ہو کہ ہاں قبول ہوگی ضرور، دعا قبول ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ یہ آپ کی اندر یقین ہونا چاہیے دل کے اندر میں، لاپرواہی کے ساتھ نہیں بس ہو جائے تو ہو جائے ورنہ نہیں، بلکہ نہیں، یقین کے ساتھ ہی آپ کو دعا کرنا ہے۔ اسی طرح نمبر 7 کیا ہے؟ ہماری دعاؤں میں اثر نہ ہونے کی لاپرواہی، سستی، کاہلی کے ساتھ دعا کرنا، بس دعا کر رہے ہیں الفاظ پتہ نہیں ہیں، دعا کر رہے ہیں ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، بالکل دل سے جذبہ سے شوق سے دعا نہیں کر رہے، مجھے یہ چاہیے تو چاہیے، بس مانگ لیا، مل جائے تو مل جائے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، یہ لاپرواہی ہوگی۔ بالکل آپ جو الفاظ مانگ رہے ہیں اللہ سے اس پہ دھیان دیجیے، آپ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، مجھے وہ چاہیے اللہ، مجھے یہ دے اللہ، ایسا ہونا چاہیے، لاپرواہی سستی نہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے جو سست ہیں، جو لاپرواہ ہیں، جس کا دل لاپرواہ ہے، سست ہے، کاہل ہے، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ اسی طرح 8ویں وجہ آج ہماری دعا میں اثر کیوں نہیں، اس کی 8ویں وجہ یہ ہے دعا کرنے سے پہلے درود و سلام نہ پڑھنا اللہ کے نبی پر۔ دیکھیں آپ دعا کی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ دعا کرنے سے پہلے آپ درود و سلام پڑھیں، اللہ کے نبی پر درود بھیجیے آپ۔ لمبی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی ہیں فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ میں، تو ایک نمازی، ایک مصلی، ایک صحابی آئیں، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد فوراً وہ دعا مانگنا شروع کیا، یہ کہا اللہ سے اے اللہ مجھ پر رحم کرم فرما، اے اللہ مجھے یہ دے وہ دے، دعا کرنا شروع کر دی وہ صحابی رسول۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم نے جلدی بازی کیا دعا کرنے میں، تم نے دعا کرنے میں جلدی بازی سے کام لیا، ایسا مت کرو، بلکہ سکھایا اللہ کے نبی نے، پھر دعا کیسے کرنا آپ کو ہے سکھایا۔ نماز پڑھنے کے بعد پہلے اللہ کی حمد کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو، اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو پاک ہے، تو قدوس ہے، تو السلام ہے، تو المؤمن ہے، یہ ساری دعائیں کرنا ہے، صفاتی نام لے کر اللہ کی تعریف جو ہے آپ اس سے کریں آپ۔ پھر اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود بھیجیں، کیا پوری درود شریف جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا آپ ہے، درود ابراہیمی مکمل اس کو پڑھیے آپ، اس کے پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی مکمل پڑھنے کے بعد تب دعا کیجیے آپ۔ یہ طریقے ہیں، آداب ہیں اور قبولیت کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو دعائیں اللہ کے نبی پر درود کے بغیر ہوتی ہے وہ دعائیں معلق رہتی، لٹکی رہتی ہیں، اللہ کے پاس جاتی نہیں، وہ دعا لٹکی رہتی ہے، بیچ میں رہتی ہے وہ۔ تو یہ ایسا ہونا چاہیے، ہم جو آداب ہیں، جو طریقے ہیں، اس طریقے سے ہم اللہ سے دعا مانگیں، یہ بھی ایک ہے قبولیت کی وجہ۔ اسی طرح 9ویں وجہ کیا ہے آج ہماری دعا میں اثر کیوں نہیں؟ گناہوں کی دعا کرنا، گناہوں کی دعا کرنا۔ آج ہم دعا کرتے ہیں لیکن کیا دعا کرتے ہیں؟ گناہ کی دعا، اے اللہ اس کے ایسا کر دے، کہ اس کو کچھ بھی کر دے، اس کے مال میں، اس کی دولت میں، اس کی صحت میں، اس کی عافیت میں، کچھ بھی آپ اس کو خراب کر دے، تو یہ دعائیں مانگنا غلط دعا مانگنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کی نبی بیان فرماتی ہیں کہ انسان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ قطع رحمی کی یا گناہ کی دعا نہ کرے۔ تو گناہ کی دعا کریں گے آپ تو قبول نہیں ہوگی آپ کی۔ تو آج ہم دعا کی کوئی گناہ والی دعا کریں، ہم غلط دعا کریں ہم، تو یہ بھی ایک وجہ ہے دعا کی قبول نہ ہونے کی۔ اسی طرح 10ویں وجہ کیا ہے دعا میں اثر نہ ہونے کی؟ دعاؤں میں اخلاص کا نہ ہونا۔ دعاؤں میں اخلاص کا نہ ہونا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اے اللہ ہماری دعا سن لے فلاں کے وسیلے سے، فلاں بزرگ کے وسیلے سے، اے اللہ میری دعا قبول فرما لے اللہ کی نبی کی صدقے تو فعل میں یہ بھی ایک ذریعہ ہے، وسیلہ صحیح نہیں، شرک ہے یہ۔ آپ وسیلہ کیوں لیں گے؟ آپ نماز میں دعائیں کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں وسیلہ کہاں سے آیا؟ بالکل براہ راست اللہ سے سوال ہو رہا ہے، اس میں کوئی وسیلہ نہیں نبی کا، لیکن بعد میں وسیلہ کیوں تلاش کریں گے آپ؟ چاہے جو بھی ہو، نبی ہو چاہے نبی کے علاوہ ہو، اے اللہ دعا قبول فرما لے نبی کی وسیلے سے یا فلاں پیر کے وسیلے سے، یہ شرک ہے، یہ وسیلہ آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ یہ ہو گیا بیچ میں لانا، اللہ کے بیچ میں کسی اور کو لانا، یہ غلط ہے، یہ اخلاص کے منافی ہے۔ اسی طرح یہ تو ہو گیا ایک طریقہ یہ وسیلہ کا، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ ہی کو چھوڑ دینا، غیر اللہ سے سوال کرنا۔ اندر آئے مسجد میں تو اللہ سے سوال کر رہے ہیں، دعائیں اللہ سے کر رہے ہیں، باہر گئے مزار میں تو وہاں سوال غیر اللہ سے کر رہے ہیں آپ۔ تو دونوں کو لے کے چلنا نہیں ہے، ایک کو لے کے چلنا آپ کو ہے، صرف اللہ ہی کو لے کے چلنا آپ کو ہے۔ دعائیں صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے، مسجد میں آئے تو اللہ سے، وہاں گئے تو غیر اللہ سے۔ تو یہ ہے دعاؤں میں شریک کر لینا غیر اللہ کو، یہ ہے
دعاؤں میں اخلاص کا نہ ہونا۔ آئیے چونکہ ذرا سا وقت ہے لیں گے آپ کا، جو بات رہ گئی تھی پچھلی بات کہ دیکھیں آپ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ دعا قبول ہوتی ہے لیکن شرط ہے آداب کو برتیں آپ، جو آداب بیان کیے گئے ہیں، حرام کمائی سے پرہیز کرنا، حلال کمائی کا ہونا، سب اخلاص کا ہونا، اس کو برتے۔ لیکن اس کی طریقے جو قبول ہوتی ہے دعا، اس کے 3 طریقے ہیں، 3 راستے ہیں۔ کیا؟ ایک مسند احمد کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، اور اس کے طریقے 3 ہیں، اس کے راستے 3 ہیں۔ پہلا طریقہ، جو انسان مانگے وہی مل جائے۔ پہلا تو یہ طریقہ ہے جو آپ مانگے وہ مل جائے آپ کو، مجھے یہ چاہیے، ہاں چلو لے لو، ایک تو راستہ یہ ہو گیا، جو مانگی آپ کو مل گیا۔ دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ آپ کو اس دعا کی برکت سے آپ کو ابھی نہ دے، ذخیرہ کر دے، جمع دے۔ کہاں دے؟ آخرت میں دے گا آپ کو اللہ، اس کی جنت کی شکل میں نیک عمل۔ دعا کر رہے ہیں لیکن آپ کی قبول یہاں نہیں ہو رہی نا، آپ کو لگ رہا ہے، لیکن وہاں اللہ آپ کو ذخیرہ وہاں جمع کرے گا، وہاں دے گا آپ کو، اس کی دعا کی برکت سے۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ دعا کریں گے آپ تو بظاہر تو آپ کو لگے گا نہیں کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بڑی مصیبتیں آنے والی، بھاری مصیبت، ایکسیڈنٹ، مر جانا، فوت ہو جانا، اچانک کچھ حملہ ہو جانا، تو اللہ آنے والی مصیبت کو ٹال دے گا اس دعا کی برکت سے۔ تو جب یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی صحابہ کرام کے سامنے، تو کہا کہ تب تو ہم زیادہ دعا کریں گے ہم اللہ سے، ہم اس کے فائدے ہیں نا۔ تو کبھی یہ 3 طریقے ہیں دعا کی قبولیت کے، تو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو، دعا کر رہے ہیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہے، تو طریقے اس کے راستے 3 ہیں، قبول ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے قبول کس طرح کر رہا ہے، مصیبت کو ٹالنے کی شکل میں، یا آپ کو وہی چیز دے دے، یا اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر دے اور وہاں آپ کو آخرت میں گیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں آپ کو جمع کر دے گا، وہاں دے دے گا آپ کو۔ تو یہ طریقے ہیں 3 راستے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرنے کے جو آداب ہیں، جو شرائط ہیں قبولیت کے، اس کو ہم برتیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری دعائیں اللہ قبول فرمائے اور میری حالات تبدیل ہو جائے، مصیبتوں سے نجات ہمیں مل جائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔